حضرت گرامی قدر سامعین کرام، رسول اسلام نے ارشاد فرمایا یا علی حبک تقوی و ایمان، اے علی آپ کی محبت تقوی ہے اور ایمان ہے، وبغض کا کفر و نفاق، اور آپ کا بغض کفر ہے اور نفاق ہے۔ ذرا سا ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ پھر سے ترجمہ کر رہا ہوں اور لفظوں کی نزاکت سمجھیے گا۔ میرے رسول نے فرمایا یا علی حبک تقوی و ایمان، اے علی آپ ہی کی محبت تقوی اور ایمان ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ دیکھیے عزیزوں، چونکہ فرش عزا پہ بہت سے لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں اور جیسے جیسے آواز پہنچ رہی ہے لوگ فرش عزا پر تشریف لا رہے ہیں اور لانا بھی چاہیے، اس لیے کہ فرش عزا پر بیٹھنا ہر کسی کے مقدر میں ہے بھی نہیں۔ یہ تو خوش قسمت ہیں آپ عزادار کہ آپ کی قسمت میں شہزادی زینب نے فرش عزا جیسی نعمت لکھی ہے، اور دنیا میں بہت سی قومیں ہیں ان کے پاس فرش عزا جیسی نعمت نہیں ہے۔ آغازی گفتگو ہے، لہذا تمہیدی مرحلوں میں کچھ باتیں ان کے لیے بھی عرض کر دوں کہ جو اب تک جسمانی غذا سے فارغ ہو چکے ہوں، ان سے گزارش کروں گا کہ روحانی غذا کے لیے فرش عزا پر آ جائیں، اس لیے کہ فرش عزا کا اپنا معیار ہے، اپنا مرتبہ ہے۔ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے مجلس سننا یہ اور ہوتا ہے، فرش عزا پر بیٹھ کر مجلس سننا یہ اور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جناب بزرگان تائید فرمائیں گے، ہمارے یہاں بزرگ ہم سے یہ کہا کرتے تھے بچپن میں کہ منبر کے آگے جو تھوڑی سی جگہ خالی کی جاتی ہے یہ اس لیے چھوڑی جاتی ہے کہ یہاں پنجتن آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو بھائی جب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ پنجتن آ کر بیٹھتے ہیں تو جو جتنا آگے بیٹھے گا وہ اتنا قریب ہوگا۔ صلوات پڑھ کے تھوڑا قریب آ جائیے محمد وآل محمد۔ تو فرش عزا کی ایک عظمت میں آپ کی طرف اشارہ کروں گا اور پھر اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں۔ سمجھیے گا خدا کی قسم، فرش عزا کس نعمت کا نام ہے، یہ فخر کرنے والی بات ہے میرے سرکار۔ توجہ، آج پورا معاشرہ ایک سب سے بڑی بیماری میں گرفتار ہے۔ میں آپ یہاں کے حالات کو نہیں جانتا، لیکن جہاں جہاں جاتا ہوں حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا پورا معاشرہ ایک بیماری میں گرفتار ہے جسے کہا جاتا ہے تکبر، غرور، ایگو۔ بھیا کروڑوں روپے کما لیے، دل میں یہ بات آ گئی کہ مجھ سے بڑا علاقے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ عالی شان مکانات کیا بنا لیے کہ دل میں یہ بات آ گئی کہ مجھ سے بہترین گھر رکھنے والا محلے میں کوئی ہے ہی نہیں، لہذا میں ہی سب سے بڑا، میں ہی سب سے افضل، بڑا خاندان کیا مل گیا۔ دل میں یہ بات آ گئی کہ مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے گا میرے سرکار، میں فرش عزا کی عظمت تک آپ کے اذہان عالیہ کو لے کر آ رہا ہوں، بس میرے ساتھ تمہیدی مرحلوں میں چلتے رہیے گا۔ وہ انسان کے جو دولت کمانے کے بعد اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھ رہا تھا، دیکھیے گا یہ غرور اس بلا کا نام ہے کہ جس کے اندر آ جائے پھر اس انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ پھر وہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اگر بھتیجا ہے تو چچا کا احترام کیا ہے، بھائی بھائی کا احترام بھول جاتا ہے، بھائی باپ بیٹے کا احترام، بیٹے باپ کا احترام بھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے لاکھوں روپے کما لیے، کروڑوں روپے کما لیے۔ ہمارے دوست ہو گئے، مرحوم ہو گئے، خدا نے لگی کر رحمت کرے، جناب شہزی صاحب لکھنؤ سے تعلق ہے، وہ مجھ سے اکثر مذاق میں کہا کرتے تھے، اب ایسے ہی تشریف فرمائیں جملے کا استقبال ہوگا۔ وہ فرماتے تھے مولانا کچھ کھانے کے لیے منگائیے، جملہ پہنچنا چاہیے ان افراد تک کہ جو دولت کمانے کے بعد
دولت کے نشے میں آ کے اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کا احترام بھول جاتے ہیں. وہ فرماتے تھے مولانا کچھ منگائیے, تو میں بھی کہتا تھا مذاق میں, ارے میرے پاس پیسے ویسے نہیں ہیں. جانتے ہو کیا کہتے تھے؟ ارے مولانا یہ پیسے لے کر کہاں جائیں گے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ قبر میں نہ الماری ہوتی ہے نہ کفن میں جیب؟ ذرا سا توجہ فرمائے. پھر کس بات پہ غرور ہے؟ اچھا تو آپ فیصلہ کریں نا کہ اگر لاکھوں روپے کما لینے کے بعد غرور کرنا صحیح ہوتا تو یہ ساری کی ساری دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی. ایک دن قبر میں جانا ہوگا تو خالی ہاتھ جانا ہوگا. پھر کس بات پہ غرور ہے؟ میں فرش اعلیٰ تک لے کر آ رہا ہوں اور تمہید سے گزر رہا ہوں, انشاءاللہ جملہ بڑا خوبصورت ہوگا. پھر کس بات پہ غرور کر رہے ہو؟ عالی شان مکانات بنا لیے, لہذا دل میں یہ بات آ گئی کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت مکان رکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو جناب اگر خوبصورت مکانات بنا لینے کے بعد غرور کرنا صحیح ہوتا تو پھر اتنا سوچ لینا کہ یہ سارے کے سارے عالی شان مکانات اسی دنیا میں رہ جائیں گے, تو میں جانا ہوگا تو مٹی کے چھوٹے سے گھر میں. میں حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہوں. پھر کس بات پہ غرور ہے؟ اچھا تو اس بات پہ غرور ہے کہ بڑا خاندان مل گیا, لہذا ناز ہے کہ مجھ سے زیادہ طاقتور محلے میں, علاقے میں, قریے میں, گاؤں میں کوئی ہے ہی نہیں. تو یاد رکھنا یہی تمہارا خاندان ہوگا جو تمہیں اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر قبرستان میں یکا و تنہا چھوڑ کے واپس آ جائے گا. پھر کس بات پہ غرور کر رہے ہو؟ اپنے نوجوانوں میرا جملہ پہنچنا چاہیے ان افراد تک جو دولت کمانے کے بعد, عالی شان مکانات بنا لینے کے بعد, بڑا خاندان مل جانے کے بعد اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ رہے تھے. یاد رکھیں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لا تمشوا فی الارض مرحا, تم زمین پر اکڑ کے مت چلو, تم زمین پر اکڑ کے مت چلو, اس لیے کہ اکڑنا مردوں کی پہچان ہوتی ہے, زندوں کی کرتا ہمیشہ مردہ ہے. جس کے اندر تکبر آ جائے محسوس کر لیجئے گا وہ مردہ ضمیر ہوگا, زندہ ضمیر نہیں ہو سکتا. سن لیا آپ نے یہاں تک. اب جس جگہ بیٹھے ہیں نا اس کی عظمت کو ملاحظہ کیجئے گا. جو بھی وہ افراد جو دولت کمانے کے بعد, جو عالی شان مکانات بنا لینے کے بعد, جو قیمتی لباس پہن لینے کے بعد, جو خوبصورت اور طاقتور جسم مل جانے کے بعد, بڑا خاندان مل جانے کے بعد اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ رہے تھے, یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, میں کہاں فرش اعلیٰ پر بیٹھ جاؤں, کہاں میں طاقت والا, کہاں میں دولت والا. مگر یاد رکھیے گا جیسے ہی وہ شخص فرش اعلیٰ پر آیا, فرش اعلیٰ نے بڑھ کے آواز دی خبردار یہاں جب بھی آنا اپنے تکبر کو بالائے طاق رکھ کے آنا. عبداللہ کے حوالے ہے اس لیے کہ یہاں کا معجزہ ہے, یہاں پر غریب تبرک بانٹتے ہیں, امیر ہاتھ پھیلا. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ فرش اعلیٰ کی عظمت ہے میرے سرکار. آپ دیکھیں بالکل سامنے کی بات کر رہا ہوں. بزرگان تائید فرمائیں گے صاحبان اولاد, ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آیا اور رسول کی خدمت میں آ کے سلام کرتا ہے. اپنے ساتھ اپنے بوڑھے باپ کو بھی لے کر آیا. ہوا کیا, جیسے اس نے سلام کیا رسول نے نہ جواب سلام دیا بلکہ اس کی طرف سے رخ پھیر کے کھڑے ہو گئے. ہاتھوں کو جوڑا, سرکار کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی, کیا میں نے کوئی گناہ کر دیا؟ رسول نے کہا نہیں, تمہارا آج سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تمہارا بوڑھا باپ تمہارے پیچھے ہے, تم اپنے باپ کے آگے کھڑے ہو. اللہ اکبر. شاید کہ پیغام اور فرش اعلیٰ کا میسج ہو جائے. کیا میرا گناہ یہ ہے کہ تمہارا گناہ یہ ہے کہ تمہارا بوڑھا باپ تمہارے پیچھے ہے, تم اپنے باپ کے آگے کھڑے ہو. اس کا مطلب یہ ہے میرے سرکار کے رسول نے یہ پیمانہ بتا دیا, یہ میزان بتا دی, یہ اصول بنا دیا کہ لائق اولاد وہ ہے جو اپنے باپ کا احترام کرے, جو اپنے باپ کا احترام کرے. احترام کیا بتایا
کہا تمہارا باپ تمہارے پیچھے تھا، تم اپنے باپ کے آگے ہو، لہذا یہ نالائقی ہے۔ احترام یہ ہے کہ باپ آگے ہو، بیٹا پیچھے ہو۔ اللہ جانے آپ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، فرش اعلیٰ پر آپ بیٹھے ہیں بھیا۔ جب رسول نے یہ اصول بنا دیا، لیکن میں نے دیکھا کہ فرش اعلیٰ پر وہی باپ آیا، اپنے ساتھ بچے کو لے کر آیا، خود پیچھے بیٹھا، بچے کو آگے بٹھایا۔ دیکھ لیجیے یہ مثالیں سامنے ہیں کہ نہیں؟ یہ فرش اعلیٰ کا معجزہ ہے۔ اور عزیز انشاءاللہ کبھی حیات رہی تو میں آپ کے سامنے اہمیت والدین پر 5 سے 10 منٹ کچھ نوجوانوں کے لیے پیغامات پیش کروں گا جو شاید کہ زندگی میں کام آنے والے ہوں گے۔ ذرا سا مل جل کے صلوات پڑھیے محمد والے۔ دیکھیے کل جو میں نے واقعہ آپ کو سنایا، جو لوگ موجود تھے کل کی مجلس میں، حالانکہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پڑھا جا چکا یہاں پر، لیکن چونکہ عبادت تو اسے ہی کہتے ہیں کہ بار بار کیا جائے ثواب وہی ملتا ہے، لیکن اب میرے انداز میں سنیے، میں اس واقعے کو پہلے مکمل کروں تاکہ بات مکمل ہو جائے، پھر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ کل واقعہ کہاں پر چھوڑا تھا؟ دربار سجا تھا، درباری بیٹھے تھے کہ بادشاہ فرار کرنا چاہتا تھا کہ علی نے تلوار چلائی، آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا۔ یہ گھرانے اہل بیت کے جنگ کا اصول ہے، چاہے علی حملہ کرے، چاہے حسن حملہ کرے، چاہے حسین حملہ کرے، چاہے عباس حملہ کرے، جس نے بھی حملہ کیا ہے درمیان سے شکار کیا ہے، برابر سے کاٹا۔ ہوا کیا؟ اب سنیے گا، چشمے تصور میں اپنے آپ کو دربار پہنچائیے تاکہ میں اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ جب بادشاہ قتل ہو گیا، اب میرے سرکار علی نے فضل کو بلایا اور فضل کو بلا کے کہا کہ فضل، آج سے یہ دربار بھی تمہارا۔ نہ انشاءاللہ جو لوگ خاموش ہیں وہ بھی بولیں گے، آج سے یہ دربار بھی تمہارا، یہ تخت بھی تمہارا، یہ تاج بھی تمہارا۔ جیسے ہی میرے سرکار نے اس کے حوالے کیا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، فضل، علی نے تمہارے باپ کو مارا، تمہیں برا نہیں لگا؟ فضل جواب دیں گے، کیسی بات کرتے ہو، میں ہوں علی کا چاہنے والا، اور جس کے دل میں علی کی محبت آ جائے وہ کافر باپ نہیں رکھتا۔ نانا میرا جملہ پہنچا نہیں میرے سرکار؟ ارے بھائی مجھے کہنے دیجیے نا، جب ایک علی کا چاہنے والا کافر باپ نہیں رکھتا جو خود کل ایمان ہو۔ جملہ پہنچا نہیں مکمل طریقے سے۔ میں کہ آپ کی وضاحت کے لیے میرے بھائی جو میرے نوجوان بیٹھے، تھوڑا سا آگے آ جاؤ، تھوڑا سا قریب آ جاؤ تاکہ مجھے بات کرنے میں آسانی ہو۔ میری گفتگو جوانوں کے لیے ہے، بزرگ ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں، بزرگوں سے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہوا کیا؟ جو علی کی محبت رکھے، جب وہ کافر باپ نہیں رکھتا تو جو خود کل ایمان ہو اس کا باپ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وضاحت کر دوں، سارے کے سارے ماشاءاللہ بیدار ہیں۔ لیجئے مثال دے رہا ہوں، مثال سمجھ کے انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی۔ علی رضا اشتر سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی جن کی آخرت خراب تھی۔ راستے میں ایک ساتھ سفر ہوا، پورے راستے جناب یہ بحث ہوتی رہی۔ نعوذ باللہ وہ کہتے رہے کہ جناب ابو طالب کافر، میں کہتا رہا جناب ابو طالب مسلمان، کافر مسلمان، کافر مسلمان۔ کافی دیر تک جب جناب بحث ہوتی رہی، دونوں کی زبانیں خشک ہو گئی۔ قریب آنے والا اسٹیشن تھا۔ اب مثال سمجھیے گا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر مثال آپ کے معیار پہ اتر جائے تو مجھے اس کا صلہ دے دیجیے گا جوانوں۔ ہوا کیا؟ قریب آنے والا اسٹیشن نظر آیا، ہم دونوں بھائی اتحاد کا پیغام دیتے ہوئے ساتھ اترے۔ سامنے کینٹین نظر آئی، کینٹین پر گئے۔ میں نے چاہتے ہی بے ساختہ کہا
کہ 2 سموسے اور 2 چائے دے دو. حافظ جی نے میرے ہاتھوں کو روکا. ارے مولانا صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے مدرسے نازمیہ میں کیا تعلیم حاصل کی؟ میں نے کہا اچھا یہاں سے نہ لوں. نہیں یہاں سے ہرگز نہ لیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے مثال دے رہا ہوں, بہت اہم مثال ہے میرے سرکار. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. آگے بڑھا, دوسری کینٹین نظر آئی. وہاں میں نے پوچھا حافظ جی یہاں سے اجازت ہے لے لوں؟ کہا بے شک. انہوں نے ہوٹل کا معائنہ کیا, کینٹین کو غور سے دیکھا, مجھے اجازت دی, یہاں سے جو چاہتے ہیں لے لیجئے. میں نے جناب 2 چائے 2 سموسے لیے, واپس ٹرین میں آئے, سیٹ پر بیٹھے, دونوں بھائیوں نے مل جل کے اتحاد کا پیغام دیتے ہوئے چائے اور سموسا کھایا. اب ادھر کھانا تمام ہوا, میں نے مولوی صاحب کے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑ کے کہا حافظ جی یہ بتائیے کہ آپ نے پہلے والے کینٹین پہ مجھے روکا کیوں؟ بس یہی سمجھنا ہے میرے سرکار, خدا کے لیے پہلے والے کینٹین پہ ہاتھ کو روکا کیوں؟ کہہ رہے کیسی بات کرتے ہیں مولانا صاحب, مولانا بن گئے, ایران رہ کے آ گئے, آپ کو یہ مسئلہ نہیں پتا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہاں پر ایک کیلنڈر لگا تھا, اس پہ کچھ مورتیاں بنی تھی, کیا آپ کو نہیں معلوم مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں سمجھ گیا. اچھا تو پھر یہ بتائیے کہ دوسری والی کینٹین پر اجازت کیوں دی؟ کتنی چھوٹی سی بات کر رہے ہیں, کیا آپ نے وہاں پر نہیں دیکھا کہ اس کینٹین میں ایک کیلنڈر لگا تھا, اس پہ لکھا تھا نام محمد. جملہ پہنچ جائے تو ذرا سا بول کے بتا دیجیے گا. اس پہ لکھا تھا نام محمد. میں نے کہا اچھا تو اس ہوٹل پہ نام محمد لکھا رہے, ہوٹل والا مسلمان, ہوٹل والا مسلمان, ہوٹل والا مسلمان. میں نے کہا یہ تو نہیں بتانا چاہتا ہوں, جب ایک ہوٹل پہ نام محمد سے ہوٹل والا مسلمان, تو جس گھر میں رہ کے ابو طالب نے 55 برس نبی کو کھانا کھلایا. کتنی سامنے کی بات ہے. ایک ہوٹل میں لکھے ہوئے نام محمد سے ہوٹل والا جب مسلمان ہو سکتا ہے تو جس کے گھر میں 55 برس نبی کھانا کھاتے رہے. مسلمانوں یا تو مدینے میں کوئی ایسا ہوٹل بتاؤ کہ جہاں سے نبی کا کھانا آتا رہا, یا پھر یہ مانو کہ جو رسول جس کو اللہ نے معلم اخلاق بنا کر بھیجا ہو وہ اگر ابو طالب کے یہاں کھانا کھا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے, سوال یہ ہے میرے سرکار کہ ماننا نہیں ہے تو نہیں مانیں گے. لیکن ہوا کیا؟ دربار سجا تھا, درباری بیٹھے تھے. اب نتیجہ ہے کل کی مجلس کا جو آج دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. یہ مولائی مجمع یہاں بیٹھا ہے, سارے کے سارے حلال کمانے والے لوگ بیٹھے ہیں. اب اگر جملہ پہنچ جائے اور نتیجہ ہو جائے مجلس کا تو جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میرے جملے کو استقبال کر کے اس کی قیمت ادا کیجیے گا. میرے سرکار علی نے کہا آج سے یہ تخت بھی تمہارا, یہ تاج بھی تمہارا, یہ دربار بھی تمہارا. ادھر فضل تخت پر آئے, جیسے ہی تخت پر آئے آواز دی میرے بھائی فتح. جی بھائی حکم فرمائیں. فتح تم نے کہا تھا نا کہ یہ تخت تمہارے باپ کا تھا. اگر گلتی مجلس ذہن میں ہے تو ذرا سے استقبال کریں. تم نے کہا تھا نا یہ تخت تمہارے باپ نے دیا تھا, یہ تاج تمہارے باپ نے دیا تھا. لو آج میں فضل بادشاہ ہونے کی حیثیت سے یہ تخت بھی تمہیں دیتا ہوں, یہ تاج بھی تمہیں دیتا ہوں, یہ دربار بھی تمہیں دیتا ہوں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا فضل علی نے تمہیں دیا, تم نے فتح کو کیوں دیا؟ علی نے تمہیں بادشاہ بنایا, تم نے فتح کو کیوں بادشاہ بنایا؟ فضل جواب دیں گے ارے میں ہوں علی کا چاہنے والا, اور جو علی کا چاہنے والا ہو وہ کسی کا حق نہیں کھاتا. کسی کا حق نہیں کھاتا. تو میرے سرکار یہ تو علی والوں کی پہچان ہے.
کہ علی والے کسی کا حق نہیں مارتے، ہم لوگ تو کھلانے والے ہیں۔ خدا کی قسم یہ تو ایک محرم سے لے کر آپ کے ہاں بھی یہ چیز ہم نے دیکھی کہ ماشاءاللہ کھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور کیا کہنے مولا کے عزاداروں کا، کیا کہنے مولا کے چاہنے والوں کا، آپ دیکھیں تو صحیح حرام۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو حرام کما کما کے محلے میں سر اٹھا کے چلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بہترین گھر رکھنے والا، جبکہ تہ تک جایا جائے تو پتا چلے گا کہ نہ جانے اس مکان میں کتنے حرام کے پیسے لگے ہیں۔ اب نظر کر دوں، ایک جملہ یاد آ گیا، بھیا وہ افراد جو عالیشان مکان بنا کے حرام پیسوں سے سر اٹھا کے محلے میں نکلتے ہیں، لیکن ظلم تو یہ ہے کہ گھر بنایا حرام پیسوں سے، دروازے پہ لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ آہا، جملہ پہنچا ہی نہیں میرے سرکار، یہ بھی کتنی غضبناک بات ہے۔ دروازے پہ لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے تھا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ دیکھیں یہ حرام اور حلال کی بات بڑی سخت ہوتی ہے۔ کربلا میں جو مولا حسین نے کہا کہ ان کے دلوں میں جو ہماری بات اثر نہیں کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بدن حرام پیسوں سے بھرے ہوئے ہیں، حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں، حرام غذا سے بھرے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم مولا حسین نے کربلا میں جاتے ہی زمین خرید کے عزاداروں کو پیغام دے دیا، ارے جو حسین مرنے کے لیے اپنے لیے دوسرے کی زمین پسند نہیں کرتا، وہ تمہارے لیے جینے کے لیے دوسروں کی زمین کیسے پسند کرے گا؟ بالکل سامنے کی بات اور حقیقت پر وقت کی بات کر رہا ہوں۔ مولا کے چاہنے والے ایسے نہیں ہوتے، مولا کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں اگر اہل بیت کے دل میں محبت ہے۔ دیکھیے کل کی مجلس آپ کے ذہن میں ہے، پورا واقعہ آپ نے سن لیا، اب ایک سوال کا جواب دیجیے کہ فتح ملک حبش سے آیا کیوں تھا؟ ماشاءاللہ سر لینے آیا تھا۔ کیوں سر لینے آیا تھا؟ کہ جب سر لے کر جائے گا تو بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہوگی، جب بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہوگی تو حکومت ہاتھ آ جائے گی۔ نہیں پہنچا میرا مجمع؟ ارے بھائی ہمارے معاشرے میں تو بہت سے افراد ہیں جو بڑے گھروں میں رشتہ بھیجتے ہیں، دولت آ جائے، گاڑی آ جائے، زمین آ جائے، جائیداد آ جائے، مگر یاد رکھیے گا علی کے دروازے پر آؤ، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ ارے آپ تو امام صاحب کے دروازے پر رہتے ہیں نا، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ بھیا عربی لغت اٹھائیے، پیغمبر آیا تھا، فتح آئے تھے کیوں؟ حکومت لینے کے لیے، مقصد میں حکومت۔ جائیے عربی لغت اور عربی ڈکشنری دیکھ لیجئے گا کہ قمبر کے معنی کیا ہیں۔ میرے سرکار علی نے قمبر دے کے قمبر کو بتا دیا کہ جاؤ، جب آپ ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں گے تو قمبر بنا ہے قمبرتن سے، اور قمبرہ کے معنی ہے وہ چڑیا جس کے سر پہ تاج ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے علی نے کہا جا قمبر، تو اس دنیا میں بھی حکومت کرے گا، آخرت میں بھی حکومت کرے گا۔ ایسے ہوتے ہیں میرے مولا کے نوکر، ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ اور سنیے کیا کہنے میرے مولا کے کہ ایک شخص مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے، مولا میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کی ساری فضیلتیں بڑی ہیں، مگر آج جاننا یہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں آپ کی سب سے بڑی فضیلتیں کون سی ہیں؟ میرے مولا نے جواب دیا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میری کوئی فضیلت چھوٹی بھی ہے؟ نہیں سرکار، آپ کی ساری فضیلتیں بڑی ہیں، جیسے آپ بڑے ہیں ویسے آپ کی فضیلتیں بڑی ہیں، لیکن جاننا تو یہ ہے مولا کہ آپ کی زبانی، آپ کے بڑے فضائل کون سے ہیں؟ اب اجمیر والوں، اب ذاکر علی رضا اشتر نہیں، خطیب نہج البلاغہ ہے، خود مولا کائنات اپنے فضائل سنا رہے ہیں، اور سنانے کے بعد جب اس نے اصرار کیا، ہاتھوں کو جوڑا،
کہ سرکار جاننا یہ ہے کہ آپ کی نگاہ میں آپ کی سب سے بڑی بڑی فضیلتیں کون سی ہیں؟ میرے مولا نے کہا سنو، جب تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو یاد رکھو میری 4 فضیلتیں ایسی ہیں جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی تھی نہ میرے بعد کسی کو ملیں گی۔ بے قرار ہوئے، بے داب ہوئے، مولا وہ کون سی فضیلت ہے جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی تھی؟ اب سنیے گا وہ کون سی فضیلتیں ہیں جو علی اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ مولا نے کہا تو میں سنو، میری پہلی فضیلت یہ ہے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی نہ میرے بعد کسی کو ملے گی، کہ جیسے میری ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، نہ کوئی ہوا تھا نہ کوئی ہوگا۔ کعبے میں پیدا ہوا، نہ مجھ سے پہلے کوئی پیدا ہوا تھا نہ میرے بعد کوئی پیدا ہوگا۔ کیا تم نے تاریخ نہیں پڑھی کہ جب عیسیٰ کی ماں کے یہاں ولادت ہو رہی تھی تو اللہ اپنے گھر سے جانے کو کہہ رہا تھا؟ یہ میری ماں کی عظمت تھی کہ اللہ اپنے گھر میں آنے کو کہہ رہا ہے۔ یہی تو ہوا تھا، بس اشارہ کر کے آگے نکلنا ہے۔ جب علی کی ماں علی کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب آئی، اپنے بدن اقدس کو دیوار خانہ کعبہ سے مس کیا، آسمان کی جانب دیکھا اور دعا کی پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ۔ دیکھیں عربی میں جنین کہتے ہیں پیدا ہونے والے بچے کو، جو پیدا ہو چکا ہو اسے جنین کہا جاتا ہے، جو پیدا ہونے والا ہو اسے جنین کہتے ہیں، جو پیدا ہو چکا ہو اسے مولود کہا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے بدن میں ہے۔ تو خدا کی قسم علی نے ماں کے بدن سے ہی مشکل کشائی کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی فاطمہ نے دعا کی، ایک مرتبہ نگاہوں نے دیکھا، دیوارے خانہ کعبہ نے راستہ دیا، علی کی ماں علی کے ساتھ خانہ کعبہ میں آئی۔ 3 دنوں تک آپ نے واقعہ سنا نا، علی کی ماں علی کے ساتھ 3 دنوں تک خانہ کعبہ میں رہی۔ 3 دنوں کے بعد رسول خدا خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ اچھا سوال یہ ہے یہاں پر کہ رسول خدا اس دروازے سے آئے کہ جو کعبے کا پرانا دروازہ تھا، اس دروازے سے کیوں نہیں آئے کہ جس دروازے سے فاطمہ بنت اسد آئیں؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو صاحب معجزہ بنایا، صاحب کرامت بنا کر بھیجا، آپ چاہتے تو دیوار راستہ دے دیتا، آپ چلے آتے، آپ اس راستے سے کیوں نہ آئے؟ رسول جواب دیں گے ارے میں کیا کروں، میں جانتا ہوں ایک وقت آئے گا کہ جب بغض علی میں زمانہ اندھا ہو جائے گا۔ اگر میں اس دروازے سے آتا جس دروازے سے علی کی ماں آئی تھی، زمانہ کہہ دیتا ارے راستہ بنا تھا رسول کے لیے، آ گئی علی کی ماں، آ گئی علی کی ماں۔ اچھا یہ بھی بڑا یہ بھی فضیلت ہے مولا کائنات کی والد محترمہ کہ جس دروازے سے آئی اسی دروازے سے گئی۔ کہنے والوں نے کہا ارے اتفاق تھا جو دیوار کعبہ پھٹ گئی، راستہ مل گیا، مگر خدا کی قسم یہ دوبارہ اسی راستے سے علی کی ماں نے جا کے بتا دیا کہ اتفاق دوسروں کے ساتھ ہوا کرتے ہیں، ہم تو علی کی ماں ہیں۔ اور کیا کہنے، یہ کعبہ علی کی وجہ سے کعبہ بنا، علی کعبے کی وجہ سے نہیں بنے۔ ایک مثال دے دو، ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ ذرا مل جل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیے۔ میں نے کیا کہا ہے سرکار؟ علی کعبے کی وجہ سے علی نہیں ہے، کعبہ علی کی وجہ سے کعبہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ زمانہ آج سے نہیں، 10 سالوں سے نہیں، پورے 1400 سالوں سے یہ کوششیں کر رہا ہے کہ علی کا نام مل جائے، علی کا نام مل جائے، علی کا نام مل جائے۔ اب جوانوں آپ کے مزاج کا جملہ کہنے جا رہا ہوں، جو بھی یہ چاہتے ہیں علی کا نام مل جائے، علی کا نام مل جائے، عقل کے اندھو علی کا نام بعد میں مٹانا، پہلے علی کے کعبے میں آنے کا نشان۔ زمانہ نشان کو مٹا نہ سکا،
میں 1400 سال پرانی بات نہیں کرتا، ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ سعودیہ حکومت نے برطانیہ کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو بلایا اور بلا کے کہا یہ جو کعبے میں نشان ہے نا، اس نشان کو مٹا دو، چاہو جتنی دولت لے جاؤ، جتنے پیسے لے جاؤ، جتنے زر و جواہرات لے جاؤ، بس اس نشان کو مٹانا ہے۔ واقعہ یہ بتایا گیا کہ ان سائنسدانوں نے مل کے پوری رات طرح طرح کے کیمیکلز لگائے، طرح طرح کی دوائیاں لگائیں، لیکن جب کل آگے دیکھا جیسا نشان کل تھا ویسا ہی آج ہے۔ ایک مرتبہ سعودی حکومت نے تمام سائنسدانوں کو بلا کے کہا کیسی ترقی ہے تمہاری، یہ کیسی سائنس ہے تمہاری، ایک نشان کو نہ مٹا سکے۔ اب سنیے گا، فضیلت علی چھپانے والوں کے لیے بھرپور تماشا ہے۔ جب سائنسدانوں نے یہ جملہ سنا، سارے کے سارے سائنسدانوں نے مل کے بس ایک جملہ کہا، یہ بتا یہ نشان بنا کب تھا؟ اللہ اکبر۔ ارے جو دشمن فضائل علی چھپانے میں لگے تھے وہی مجبور ہو گئے۔ ارے کیا کیا جائے، 13 رجب کا دن تھا، علی کی ماں آئی تھی دیوار میں راستہ۔ جب پورا واقعہ بتا دیا تو سارے کے سارے سائنسدانوں نے مل کے کہا ارے عقل کے اندھو، 14 برس میں تو عقلیں بالغ ہو جاتی ہیں، 1400 سالوں میں تمہیں یہ بات سمجھ نہ آئی کہ اس نشان کو خود اللہ بچانا چاہے، سے تم کیا بگاڑ سکتے ہو؟ زمانے نے لاکھ کوششیں کر لی کہ علی کا نام مٹ جائے، علی کا نام مٹ جائے، خلیفہ بنی عباس کی طاقتیں علی کے خلاف، بنی امیہ کی طاقتیں علی کے خلاف، معاویہ کی طاقت علی کے خلاف، یزید کی طاقت علی کے خلاف، ولید کی طاقت علی کے خلاف، مامون کی طاقت علی کے خلاف، ہارون کی طاقت علی کے خلاف، متوکل کی طاقت علی کے خلاف، مستنصر کی طاقت علی کے خلاف، معتز کی طاقت علی کے خلاف، مستنصر کی طاقت علی کے خلاف، داعش والوں کی طاقتیں علی کے خلاف، ISI والوں کی طاقتیں علی کے خلاف، ابو بکر بغدادی کی طاقتیں علی کے خلاف۔ مگر یاد رکھیے گا جتنی طاقتیں مل کے میرے علی کو مٹانے میں لگی تھی وہ میرا مولا کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے اور کل بھی علی رہے گا۔ کعبہ علی کی وجہ سے ہے، علی کعبے کی وجہ سے نہیں ہے۔ لیجیے آپ نے نعرہ لگایا ہے تو ایک جملہ لے لیجیے، بہت قیمتی جملہ یاد آ گیا ہے۔ ہوا کیا؟ فتح مکہ کے بعد رسول خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، پوری رات طواف خانہ کعبہ کرتے رہے، تسبیح الہی پڑھتے رہے، صبح کی نماز کا وقت قریب آیا، صحابیوں نے متوجہ کیا یا رسول اللہ نماز کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جیسے رسول نے نماز کا نام سنا، آواز دی، میرے پیارے مؤذن بلال، یہ رسول اللہ حکم فرمائے بلال اذان کہو۔ بلال نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، سرکار ایک مشکل ہے۔ اور کیا مشکل ہے؟ کہ یا رسول اللہ جب میں مدینے میں اذان دیتا تھا، جو سمجھدار ہے ان کے لیے جملہ ہے، جب میں مدینے میں اذان دیتا تھا تو گلدستہ اذان کی بلندی پر جا کر اذان دیتا تھا، آج میں کعبے کے پاس کھڑا ہوں، سمجھ نہیں آتا کس بلندی پر جا کر اذان دوں۔ رسول نے کہا بلال یہی مشکل ہے، جا کعبے کی چھت پر چڑھ جا۔ جملہ تو اب آ رہا ہے میرے سرکار، دیکھتا ہوں مولا سے محبت کرنے والے افراد یہاں بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے گا کہ ایک مرتبہ بلال کعبے کی چھت پر آئے، رسول نے کہا بلال اذان کہو۔ یا رسول اللہ ایک اور مشکل ہے۔ اجمیر والوں اگر یہ مشکل سمجھ گئے نا، انشاءاللہ اس مشکل کے صدقے میں آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ رسول نے کہا بتاؤ کیا مشکل ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب میں مدینے میں گلدستہ اذان کی بلندی پر جا کر اذان دیتا تھا تو میرا قبلہ کعبہ ہوتا تھا، آج میں کعبے کی چھت پر ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا قبلہ کسے بناؤ، قبلہ کسے بناؤ۔ رسول نے کہا بلال ان حاجیوں میں دیکھ علی کدھر ہے؟
ان حاجیوں میں دیکھ میرے سرکار اہل علم یہاں تشریف فرمائے مجلسی مجمع ہے. یہ بتائیے کعبے کے چھت پر آنے کا شرف کس کو ملا؟ رسول خدا کے زمانے میں جناب بلال، مولا حسین کے زمانے میں جناب عباس. میں نے پہلے ہی کہا کہ کعبہ علی کی وجہ سے کعبہ بنا، علی کعبے کی وجہ سے نہیں بنے. یہی تو وجہ تھی کہ میرے سرکار جناب عباس تاریخ نے بتایا، حاجیوں نے دیکھا کہ مولود خانہ کعبہ کا بیٹا خطیب کعبہ بنا. آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. عباس کعبے کی چھت پر آئے اور انداز یہ ہے، میرے طرف مخاطب رہیے گا، انداز یہ ہے کہ ایک طرف سے تمام مسلمانوں کو للکارا اور ایک ہاتھ سے امام حسین کی طرف اشارہ. اے مسلمانوں، تم کس حسین کو چھوڑ کے تباہ کر رہے ہو؟ آج تمہیں عباس بتائے گا حسین کس کا بیٹا، حسین کس کا نواسا ہے. اور میرے مولا نے فرمایا الحمدللہ الذی شرفا هذا بالقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. اے مسلمانوں، جس حسین کو چھوڑ کے تم تباہی خانے کعبہ کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ گھر پہلے معمولی گھر تھا. اسے حسین کے والد کے قدموں نے کعبہ بنایا. اللہ سے حسین کے والد کے قدموں نے کعبہ بنایا. کیا کہنے میرے سرکار علی کے. اللہ اکبر. میں ایک جملہ اپنے جوان بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جوانوں، ہر نوجوان کے لیے واجب ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے. پتہ نہیں میں جو جملہ دینے جا رہا ہوں نا، آپ کا ذہن وہاں انشاءاللہ پہنچے گا. ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بات، ماں کی بات مانے، اپنی ماں کا وفادار ہو. اس لیے کہ جو بچہ اپنی ماں کی بات نہیں مانتا اس کی قسمت میں ہلاکت ہے. نہیں پہنچا نا میرا جملہ؟ میرے سرکار بیت مولائی مجمع کے نظر ایک جملہ کرنے جا رہا ہوں، تاریخ آپ کے سامنے ہے. ہر بچے کو چاہیے اپنی ماں کی بات مانے. اس لیے کہ ایک بچے نے اپنی ماں کی بات نہ مانی، خیبر میں اس کی ماں کہتی رہی حیدر نام کے مقابلے میں لایا. مرحب نے اپنی ماں کی بات نہ مانی. نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی اہمیت. اور سنیے، جملہ یاد آ گیا تو پڑھتا چلوں. سوال یہ ہے جب ماں کی بات آئی ہے تو سوال یہ، بزرگوں سے میں خطاب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اپنے گھر کے لیے اگر بہو لائیے تو اچھے خاندان سے لائیے، نیک خاندان سے لے کر آئیے. مولا علی نے یوں ہی نہیں کہا تھا جناب عقیل سے کہ بھائی بہادر خاندان کی لڑکی لانا. یہ نہیں کہا کہ بہادر لڑکی لانا. نہیں پہنچا؟ ارے بھیا اگر بہادر لڑکی آئے گی تو میدان میں نکل جائے گی. ارے لڑکیوں کو میدان میں نہیں مکان میں ہونا چاہیے. میرے سرکار نے کیا فرمائش کی؟ بہادر خاندان کی لڑکی، نیک خاندان کی لڑکی. اور خدا کی قسم جناب ام البنین پہ میری جان قربان ہو جائے. علم غازی اٹھانے والوں، میں ایک جملہ دے رہا ہوں پوری تاریخ سمیٹ کے، اور اگر استقبال ہو گیا میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ، ماشاءاللہ. آپ سلامت رہیں بھیا. یہ جو جناب ام البنین جناب مولا کائنات کے گھر آئی، اچھے خاندان کے لیے فرمائش ہوئی. نتیجہ یہ تو تب سمجھ میں آیا کہ جب سن 61 ہجری کو علی کا بیٹا عباس یہ دریا تک پہنچا نا، یہ باپ کے خون کا اثر تھا. چلوں میں پانی کو لے کر پھینک دینا یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا. ارے حیدری
کے خون کا اثر تھا، اور وہی چلو میں پانی لے کو واپس پھینک دینا یہ ایک ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ اللہ اکبر۔ میں انشاءاللہ کبھی سناؤں گا سرکار باب الفوائد کے فضائل، یہ تو ہمارا خاص موضوع ہے، اور جب میں یہ فضائل سناتا ہوں میں خود اپنے آپ میں نہیں رہتا، انشاءاللہ وہ فضائل آپ کو سناؤں گا ایسے ہی اگر آپ سنتے رہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کمیل ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، پہلے بھی یہ بات مکمل ہو جائے، کمیل ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، سرکار آپ کی پہلی فضیلت جیسے آپ کعبے میں پیدا ہوئے، نہ آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوا تھا نہ آپ کے بعد، تو میں نے ہاتھوں جوڑا سرکار سمجھ گیا پہلی فضیلت جیسے آپ کعبے میں پیدا ہوئے، نہ آپ سے پہلے کوئی ہوا تھا نہ آپ کے بعد کوئی ہوگا۔ مولا دوسری فضیلت کون سی ہے جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی؟ میرے مولا نے کہا تمہیں سنو، میری دوسری فضیلت یہ ہے کہ جیسے شب ہجرت اللہ نے میرا نفس خریدا، نہ کسی کا خریدا تھا نہ کسی کا خریدے گا۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں جو علی اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، اس پہ آپ خوش نہ ہوں گے تو کس پہ خوش ہوں گے؟ اس لیے کہ ذاکر خود مولا ہے۔ اکمل تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے نفس کو بیچ کے مرضی الہی خرید لیتا ہے۔ بھائی شب ہجرت کیا ہوا تھا؟ علی چادر اوڑھ کے سو رہے تھے، آنے والے کفار قریش آئے، علی کو نبی مانے، غلط مانا۔ اب میں کیا کروں، علی ہے ہی اس ذات کا نام کہ جب میرے سرکار نے اپنے فضائل لوگوں کو بتانے شروع کیے، اپنے کمالات لوگوں کو دکھانے شروع کیے، پوری ایک قوم پیدا ہو گئی جس نے علی کو خدا مان لیا۔ تو اب جملہ کہنے کا حق ہے، جس نے علی کو خدا مانا اس نے بھی غلط مانا، جس نے نبی مانا اس نے بھی غلط مانا۔ اب جملہ میرا ہے ہی نہیں، علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب کا جملہ ہے، اس کا ثواب ان کی خدمت میں جائے گا۔ وہ یہاں پہ فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم علی ہے ہی اس ذات کا نام، اگر کسی نے علی کو غلط بھی مانا یا نبی مانا یا خدا مانا، کیا ہے میرے مولا، کسی نے علی کو غلط بھی مانا تو میں سنتے رہے۔ ماشاءاللہ مولا کیا فضیلتیں ہیں، نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی نہ آپ کے بعد کسی کو ملے گی۔ مولا تیسری فضیلت سنا دیجئے۔ اب دیکھتا ہوں ہر ایک یہاں پر جھومے گا، سارے کے سارے مولائی یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ مولا کو میں نے ہاتھوں کو جوڑا سرکار میری پہلی فضیلت کہ جیسے کعبے میں آپ پیدا ہوئے، نہ آپ سے پہلے کوئی پیدا ہوا تھا نہ آپ کے بعد کوئی پیدا ہوگا۔ اور مولا تیسری فضیلت سنا رہے، سنیے گا میرے سرکار، جیسے شب ہجرت اللہ نے میرے نفس کو خریدا، نہ کسی کا خریدا تھا نہ کسی کا خریدے گا، تو میں بیتاب ہوئے۔ مولا تیسری فضیلت کون سی ہے؟ کہ کمیل سنو، جیسے غدیر کے میدان میں میرا اعلان ہوا۔ بھائی غدیر لوگ یہاں بیٹھے، یہ تو غدیریوں کی پہچان ہے کہ جو غدیری ہوتے ہیں وہ غدار نہیں ہوتے۔ مل کے بول دیجیے۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے۔ آج دنیا یہ کہتی ہے، میرے ساتھ خود ہوا جناب، لکھنؤ میں ایک مرتبہ مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے پوری مجلس مولا عباس کے فضائل پڑھے۔ بعد میں ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا نے پوری مجلس فضائل ہی فضائل پڑھ دیے، ایک جگہ تبلیغ نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ نماز کے بارے میں نہیں بتایا، ایک جگہ احکام نہیں بتائے۔ میں ایک جملہ کہہ دوں اگر استقبال ہو جائے، بہت توجہ چاہوں گا بزرگوں کی، بھیا یہ شرم کا مقام ہے کہ علی والوں کو بھی منبر سے نماز سکھائی جائے۔ او بھائی میں نے جملہ کہا تھا ایسے، تو شرم کا مقام ہے کہ مجلسوں میں نماز بتائی جائے،
ارے علی والے تو وہ ہوں کہ جو پہلے سے نمازی ہوں، نئی ممبر سے تبلیغ نہیں کرتے. دلیل قرآن میں ہے، بات میری تو ہے ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے پورے قرآن میں لفظ تبلیغ سے بنا لفظ بلغ ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا. وہ بھی اللہ نے کہا کہ نبی اگر آپ نے علی کی ولایت نہ پہنچائی، نہ نماز پہنچایا، نہ روزہ، یہ ہے جناب اصل تبلیغ، یہ ہے حقیقت. ولایت علی، اچھا تم مانتے کیوں نہیں ولایت؟ تم علی کو ولی مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں سرکار ہم نے آنکھوں سے علی کو مولا بنتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ، تم نے علی کو مولا بنتے ہوئے نہیں دیکھا تو علی کو ولی نہیں مانتے. مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے جنت دیکھی؟ کیا تم نے جنت دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ مانا کیوں؟ پیارے نبی نے بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھیا تم نے جنت دیکھی نہیں، مان لیا. کس نے بتایا؟ کہ پیارے نبی نے بتایا. سلسبیل کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ مانا کیوں؟ کیا پیارے نبی نے بتایا. دوزخ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ مانا کیوں؟ کیا پیارے نبی نے بتایا. فرشتوں کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ مانا کیوں؟ کیا پیارے نبی نے بتایا. آدم کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ مانا کیوں؟ کیا پیارے نبی نے بتایا. نوح کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ مانا کیوں؟ کیا پیارے نبی نے بتایا. ابراہیم کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بھیا جسے نبی نے صرف بتایا اسے تو مان لیا. اللہ اکبر. آپ سلامت رہے. تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا؟ جسے نبی نے صرف بتایا اسے تو مان لیا. جسے 1.25 کے مہینے میں ہاتھ پہ اٹھا کے دکھایا بھی، من تم کو کہہ کے بتایا بھی، اسے نہیں مانتے. بڑی عجیب بات ہے میرے سرکار. مولا کے چاہنے والے، دیکھیے آپ جیسے محبت کرنے والے جوانوں کو میں ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے، میں ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں اپنے جوانوں کے سامنے. اب جو چوتھی فضیلت ہے، خدا کی قسم بڑی قیمتی فضیلت ہے، ساری دنیا بھی فخر کرے نا اس فضیلت پر تو کم ہوگی. تو میں نے ہاتھوں کو جوڑا. سرکار جیسے آپ کعبے میں پیدا ہوئے، نہ آپ سے پہلے کوئی ہوا تھا نہ آپ کے بعد کوئی ہوگا. جیسے شب ہجرت اللہ نے آپ کے نفس کو خریدا، نہ کسی کا خریدا تھا نہ کسی کا خریدے گا. جیسے غدیر کے میدان میں آپ کی ولایت کا اعلان ہوا، نہ کسی کا ہوا تھا نہ کسی کا ہوگا. مولا وہ چوتھی فضیلت بتا دیجئے. ایک مرتبہ کمین نے اچانک میرے مولا کے چہرے کو دیکھا. کیا دیکھا؟ میرے مولا کے چہرے پہ انداز ہی کیفیت ہی بدل گئی. میرے مولا سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا یہ چہرے پر کیسی کیفیت تاری ہو رہی ہے. میرے مولا نے کہا کمیل یہ افتخار کا عالم ہے، یہ فخر کا عالم ہے. اللہ جانے اس فضیلت کو بتانے کے لیے مولا فخر کرے، آپ کتنا فخر کرو گے. میرے سرکار نے کہا تمہیں سنو، میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جیسی زوجہ اللہ نے مجھے دی، اللہ خدا کی قسم جیسی فضیلت اللہ نے، جیسی زوجہ مجھے دی، نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی تھی نہ میرے بعد کسی کو دے گا. کیا کہنے اس فضیلت کے. نہ جانے زمانے کے بڑے بڑے لوگ خاص کاری لے کر آ گئے، خواہش لے کر رسول کے دربار میں آ گئے، لیکن رشتہ تو وہی ہو چکا تھا. جس کا نکاح خان خدا ہو اس جوڑی کے بارے میں کیا کہنا. لیکن لاکھوں سلام ان ذات مقدسہ پر کہ جن کے بدن اقدس سے ایسا لؤلؤ و مرجان سامنے آیا کہ دنیا کہنے لگے لوگ، بعض لوگ امام حسین کی خدمت میں آئے اور آگے کہتے ہیں
کہ اگر آپ رسول کے سگے بیٹے ہوتے تو زمانہ آپ کا بھی احترام کرتا جیسے نبی کا احترام کرتا ہے. میرے مولا حسین نے کہا درمیان میں ایک واسطہ ہے نا شہزادی کے ذریعے، کہ اگر آپ سگے بیٹے ہوتے تو زمانہ آپ کا بھی احترام کرتا. مولا نے کہا اچھا، اگر میں رسول کا سگا بیٹا نہیں ہوں تو پھر یہ بتاؤ کہ میری ماں رسول کی سگی بیٹی ہے کہ نہیں؟ اگر سگی بیٹی ہے تو دنیا نے میرے اماں کے دروازے پر ہاتھ کیا. اللہ اکبر. میں سگا بیٹا نہیں ہوں نا، میری اماں تو سگی بیٹی تھی. دشمنوں نے میری ماں کے بدل میں میرے بھائی موسر کو شہید کر دیا. یہ جو در زہرا پر آگ لگائی گئی نا، اسی کی کچھ لمحیں تھی جو کربلا میں روشن ہوئی اور خیموں میں آگ لگائی گئی. عزیزوں، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. میں جوان بھائیوں سے مخاطب ہو کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. میرے بھائیوں، کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ تم اپنے گھر سے باہر کے لیے ارادہ کرتے ہوگے. تمہاری چھوٹی بہن بھی ہوگی. چھوٹی بہن کبھی کبھی عادت ہوتی ہے بہنوں کی کہ جب بھائی کو کہیں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، اگر دل پہ بات پہنچ گئی بہت رو گے. اگر چھوٹی بہنیں بھائی کو کہیں جاتے ہوئے دیکھ لیتی ہے نا تو اپنے بھائیوں کا دامن پکڑ کے کہتی ہیں بھیا مجھے بھی لے چلو، بھیا میرے لیے فلاں چیز لیتے آنا. کوئی غیرت دار بھائی نہیں ہے جو اپنے بہن کی بات کو رد کر دے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے میرے بھائیوں، ذرا کربلا میں ایک بھائی بھی تھا، کربلا سے لے کر شام تک اس کی بہن بار بار کہتی رہی بھیا ہم گھر کب جائیں گے. اللہ جانے سجاد نے کیسے صبر کیا ہوگا، اللہ جانے سجاد نے کیسے برداشت کیا. نانا بات سمجھیے، مسائل سننے سنانے کا نام نہیں ہوتا، بس احساس کا نام ہوتا ہے. میری عادت ہے کہ میں حساس جملے پڑھتا ہوں تاکہ آپ تک بات پہنچ جائے. میرے بھائیوں، آپ اپنی بہن کے ضد پر آپ آمادہ ہو گئے اپنی بہن کو بازار مارکیٹ لے جانے کے لیے. خدا نخواستہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن مثال دے رہا ہوں، سمجھیے گا جملے کو. اگر کسی بھائی نے اپنے بہن کو اپنے ساتھ مارکیٹ کی طرف لے کے گئے، خدا نخواستہ کوئی بھائی کے سامنے اس کی بہن کے ساتھ بے حرمتی کرے، اللہ جانے کون غیرت دار بھائی ہوگا جو اس مرحلے کو دیکھے گا اور اپنی جان قربان کر دے گا مگر اپنی بہن کو محفوظ رکھے گا. میں کہوں گا ذرا سجاد کے دل سے پوچھو، ارے بہن کو تماچے لگاتے رہے، ہاتھوں میں کڑیاں. اللہ خدا کو کوئی غم نہ دے. اللہ میں ایک جملہ پڑھتا ہوں. مظفر نگر میں تشریح کے دوران جب شام غریبہ کے مسائل پڑھنے گیا نا، نیچے بیٹھا ہوا تھا، ایک لفظ میرے ذہن میں آیا. سوال یہ تھا کہ سکینہ بچی اندھیرے سے گھبراتی کیوں ہے، سکینہ اندھیرے سے ڈرتی کیوں تھی. عزیزو، یہ تو شام غریبہ کا قیامت خیز اندھیرا تھا جس نے سکینہ کے دل میں اندھیرے کی ہیبت بٹھا دی. وہی ہیبت شام کے زندان میں نظر آئی. وہی بچی کبھی سجاد کے پاس، کبھی جناب زینب کے پاس دوڑی ہوئی جاتی ہے، کہتی پھوپھی اماں یہ اندھیرا، اس اندھیرے میں دم گھٹ رہا ہے، اے بھیا مجھے اس اندھیرے سے باہر نکالو. لیکن ہائے سکینہ کی قسمت،
عزیز جناب سکینہ کے مسائل میں کیا پڑھیں؟ رونے کے لیے تو بس ایک ہی جملہ کافی ہے کہ سکینہ کی عمر کم ہے، ظلم زیادہ ہے. یہ وہ غمزدہ بیوی ہے جس کی عمر کم ہے. اے میرے مولا کے عزیزانو، میری ماں بہنوں، جب سکینہ کے مسائل پڑھے جائے نا تو رباب کو پرسا دیا کرو، اس لیے کہ رباب اس دکھیاری ماں کا نام ہے جس کی کربلا میں مانگ بھی انہیں گئی، گود بھی انہیں گئی. ایک بچہ اصغر کربلا میں رہ گیا، ایک سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی. سنیں گے ابھی 4 دن پہلے میں نے ایک جملہ جناب علیسکر کے حوالے سے ایک جملہ پڑھا، شاید یہ جملہ جناب رباب کے لیے تسکین کا سبب بن جائے. لیکن عزیزو ذرا احساس کیجئے گا، اولاد والے یہاں بیٹھے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، میں ان سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں ایک سوال کا جواب دیجئے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب خوشی کا دن آتا ہے اور کسی کے چھوٹے بچے ہونا تو اپنے بچوں کے لیے ہر باپ نیا جوڑا خرید کے لاتا ہے. پتہ نہیں کس کے دل میں بات پہنچے گی، کون روئے گا. میں تو رباب کو پرسہ دینے کے لیے جملہ سنا رہا ہوں. حسین کی غربت پہ ہائے حسین کہہ کے رو دیجئے گا اداکاروں. سنیں گے ہر باپ خوشی کے دن اپنے چھوٹے بچے کو نیا جوڑا پہنا کے غور سے دیکھ کے کہتا ہے میرا بچہ کتنا حسین لگ رہا ہے. نا میں تو ایک جملہ پہنچانا چاہ رہا ہوں. جانتے ہو اداکاروں یہ جملہ حسین نے کہا تھا عزیز و اصغر کی شہادت کے بعد. حسین نے قبر کھولی، اصغر کو قبر میں رکھا اور دیکھ کے کہنے آج میرا بچہ کتنا عظیم لگ رہا. ایک قیامت برپا ہو گئی. رباب نے ماتم کیا، ہائے میرا سرات، ہائے حسین کی غربت، ہائے حسین کی غربت. ایک باپ اصغر کو دفن کر رہا تھا، نہ کوئی ناصر و مدد. حاضرین ناظرین سامعین میں جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے نیک اعمال کو قبول فرما. ہمارے یہاں جتنے بھی نیک حاجات لے کر آئے ہیں اس مجلس سے امام حسین کے صدقے میں ان سب کے نیک حاجات کو مکمل فرما. عبارت رہا تجھے واسطہ ہے علیہ السلام کا جو ہم میں بیمار ہیں، عابد بیمار کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عنایت فرما. ہمارے رہا جو ہم میں مشتاق حج و زیارات ہے انہیں جلد از جلد شرف سے مشرف فرما. ہمارے رہا جتنے بھی آمین کہنے والے ہیں سب کی آمین کو قبول فرما. اے مولا ہماری سب سے اہم دعا یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے امام یعنی متقی میں خون امام حسین کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو کے ناصران شمار فرما. ربنا تقبل منا